यीशु मसीह के नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। तमाम तलबा से गुजारिश है, टाइम मुझे 20 मिनट का कहा गया है, लेकिन जब पादरी और सियासतदान स्टेज पे आ जाए आज जो है वो आप लोगों के साथ मुकम्मल कर सकते। मुझे नुमान साहब की तरफ से ये इन्विटेशन मिली कि मैं आज इन तलबा के दरमियान आकर खुदावंद की खिदमत कर सकूं, तो मैंने उनको देखा नहीं है। मैं चाहता हूँ जो बुलाने वाला है मैं कम से कम आज उसका चेहरा मुबारक तो देखूं। फ़ोन पे बात हुई, असल में उनके अब्बा मेरे दोस्त है, बहुत शुक्रिया जी। तो उनके अब्बा के बिहाफ पे मैंने इन्विटेशन को लिया। आज खुदावंद का जो कलाम मैं आप लोगों के दरमियान रखना चाहता हूँ, जॉन 3:16 बड़ी खूबसूरत वर्स है। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, सुनी जाने वाली और सुनाई जाने वाली ये वर्स है। मैं चाहता हूँ कि सारे मेरे साथ इस वर्ष को पढ़े। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो उसका ईमान है रात को पर के जिंदगी। 1944 की बात है। सेकंड वर्ल्ड वॉर अपने अरूज पे थी और सब लोग जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में बरतानिया और जर्मन एक दूसरे के अपोजिट थे। इस वक्त जब ये जंग बड़े जोरों पे थी, इंग्लैंड के अंदर एक बुजुर्ग खातून थी जिसने अपने आप को खुदावंद के लिए वक्फ किया हुआ था और वो शहर के बाहर एक छोटे से घर में रहती थी और ज्यादातर अपना वक्त वो दुआ और खुदावंद में गुजारती थी। 24 की शाम दिसंबर वो अपने घर में खुदावंद की इबादत कर रही थी और इस बात के लिए गमज़दा थी कि वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए अकेली है और ऊपर से जंग भी अपने नुक्ता अरूज पे है। ऐसे में उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने दरवाजा खोला तो एक बरतानवी सिपाही था जो जख्मी था। उसने उसको अपने घर में उतारा और उसके जख्मों की मरहम पट्टी करने लगी तो इतने में उसका दरवाजा फिर एक दफा नॉक हुआ। उसने दरवाजा खोला तो बाहर एक दूसरा सिपाही था जो जर्मन था, वो भी जख्मी था। उसने उसे भी अपने घर में ले आई। जब उन दोनों सिपाहियों ने एक दूसरे को देखा कि हम तो बाहर लड़ रहे थे और हमने एक दूसरे को जख्मी किया है, उन्होंने अपनी जो गन्ने थी वो एक दूसरे पे तान ली। ऐसे में वो बुजुर्ग औरत उनके दरमियान खड़ी हो गई और उसने कहा, पुट डाउन योर वेपन्स, इट्स नॉट टाइम फॉर वॉर, इट्स नॉट टाइम फॉर हेट, it's a time of love because God so loved the world that he gave his only son. ये वक्त है मोहब्बत का, ये लड़ने का वक्त नहीं। और उसने ये वर्ड्स जब उन दो सिपाहियों को सुनाई और उनको बैठाया और उनकी आपस में सुलह कराई और ये पैगाम दिया कि जीसस मैसेज इज लव फॉर द वर्ल्ड। और ये पैगाम मैं आपके दरमियान रखना चाहता हूं
is a time of love. یہ محبت کا وقت ہے، اور یہ ناٹ اونلی یہ وہ والی محبت نہیں ہے جو میں اور آپ ایک دوسرے سے کرتے ہیں، یہ خود غرضانہ ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس کے بیٹے یسوع کو قبول کرتے ہیں that is turned into the divine love. یہ الہی محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور میں ذاتی طور پر خود غرض ہوں، میں اپنے کسی دشمن سے محبت نہیں کر سکتا، میں اپنے برا کسی چاہنے والے کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتا، کیوں؟ کیونکہ میں گراوٹ کا شکار ہوں۔ لیکن جیسے ہی ڈیوائن لو ہمارے اندر کام کرتا ہے، جو مسیح کی محبت سے پیدا ہوتا ہے، تو ہم کسی سے وہ والی محبت کرنے کے لائق ہوتے ہیں۔ اگر اس کا بیٹا ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہم کسی سے یہ والی محبت کر نہیں سکتے۔ ہمیں ضرورت ہے ہم ایک دوسرے سے بے غرض اور بے لوث محبت کریں، اور ایسا تصور اور ایسی سوچ خدا کے بیٹے کی زندگی میں آئے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور نپولین کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، عظیم جنگجو تھا، اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس نے یہ بات کہی، اس نے کہا me and Alexander conquered the world with the weapon, but Jesus occupied the world with love. اس نے محبت کے ساتھ دنیا کو فتح کیا ہے، وہ محبت کو دینے دنیا میں آیا ہے۔ اور آج آپ خاندانوں میں، دنیا میں جتنی جنگ و جدل دیکھتے ہیں، وہ جب تک محبت پیدا نہیں ہوگی تو محبت کا اگلا درجہ ہے امن پیدا نہیں ہو سکتا۔ لوگ ملک ایک دوسرے سے، گھرانے ایک دوسرے سے امن کرنے کے لیے مذاکرات کرتے ہیں، لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقی امن پیدا کرنے کے لیے یسوع سے مذاکرات کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر دنیا کے اندر ریئل پیس جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ سیکنڈ تھنگ، کرسمس از اے ٹائم آف گیونگ۔ کرسمس وقت ہے دینے کا، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تحائف دیتے ہیں، اور جن سے محبت ہوتی ہے انہیں گفٹ دیے جاتے ہیں۔ دینا is not an easy job. دینا آسان کام نہیں ہے۔ جاننے والوں کو تو ہم دیتے ہیں، کبھی ان کو دے کر دیکھیں جن سے واپس ملنے کی امید نہیں ہے۔ کرسمس پہ جو ہماری انویسٹمنٹ ہے وہ تو ہوتی یہی ہے کہ جن کو دینا ہے ان سے پھر ڈبل کی امید بھی ہے، لیکن خدا اپنا بیٹا ہمیں دیتا ہے۔ He gave his son. اس نے اپنا بیٹا ہمیں دیا ہے، اور مسیحیوں نے جو دینے کی جو ہیبٹ ہے، آج اگر آپ دیکھیں دنیا میں کہیں زلزلہ آ جائے، کہیں سیلاب آ جائے، بربادی آ جائے، تو سب سے پہلے دینے والے لوگ کون ہیں؟ مسیحی ہیں۔ کیوں وہ دیتے ہیں؟ Because they inherit this thing from their God. انہوں نے اپنے خدا سے یہ چیز سیکھی ہے کہ how much important to give، کہ دینا جو ہے وہ کتنا اہم ہے۔ ہمارے گرد و نواح میں کتنے لوگ ہیں جن کو ہمیں کچھ دینا ہے بٹ ہم نہیں دیتے۔ آپ اپنے آس پاس دیکھ لیں، کوئی شخص بیمار پڑا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میرے تھوڑی سی ایفرٹ کرنے سے، دینے سے، یا میں 2-4 اور لوگوں کو ملاؤں تو میں اس کی ہیلپ کر سکتا ہوں، یہ شخص، اس کو میڈیسن دی جا سکتی ہے، یہ بچ سکتا ہے۔ لیکن اگر میں نہیں دیتا
تو اس کے مرنے کا، اس کی بیماری کا میں بھی اتنا ہی مجرم ہوں، کیونکہ میں دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ Give your attention to the cause of Christmas. Second, third thing, Christmas is a time of hope. Christmas امید کا وقت ہے۔ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی۔ ہوپ، ستارے کو ہم دیکھتے ہیں، آلموسٹ سارے کرسچن جو گھرانے ہیں گھروں پہ سٹار لگاتے ہیں۔ What's the symbol of star? It gives you the hope. ہوپ کیا ہے؟ کہ مسیحا جو ہے وہ دنیا میں آ چکا ہے۔ اگر کوئی کرسمس کے موقع پہ مایوس ہے، پریشان ہے، دکھی ہے، کرسمس اس کو ہوپ کا پیغام دیتا ہے، نئی امید کا پیغام دیتا ہے۔ اگر آپ لوکا کے انجیلی بیان کا مطالعہ کریں تو یروشلم میں شمعون نامی ایک شخص تھا جو اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا۔ منتظر کہتے ہیں انتظار کرنے والے کو، اور جس کا انتظار کیا جائے اسے منتظر کہتے ہیں۔ اسی روح القدس کے وسیلے سے آگاہی ہوئی تھی، یہ ایک ہوپ تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے گا تو موت کو نہ دیکھے گا۔ ہوپ کا آپ اندازہ لگائے، اور جیسے ہی اس نے مسیح کو دیکھا اور اس نے کہا میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھی۔ یہ وقت ہے اس امید کا کہ آپ اپنی روحانی آنکھوں سے نجات کو دیکھیں، اور نجات یسوع المسیح ہے۔ لاسٹ تھنگ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کرسمس از اے ٹائم آف جوائے۔ کرسمس وقت ہے خوشی منانے کا، اٹس اے ٹائم آف سیلیبریشن۔ اور ظاہر ہے باقی 3 پوائنٹوں سے زیادہ یہ ہمارا فیورٹ سبجیکٹ ہے کہ ہم کیسے جو ہے وہ سیلیبریٹ کریں اس میں کیسے انجوائمنٹ جو ہے وہ حاصل کریں۔ اس کے لوگ مختلف طریقے جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، بٹ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کرسمس جو ہے یہ فزیکلی خوشی تو ہے ہی، لیکن اس سے بڑھ کر یہ اسپرچول خوشی کا نام ہے۔ یہ روحانی خوشی اور ایک تازگی جو ہے وہ بنی نوع انسان کو دیتا ہے۔ اور لوکا کے اگر آپ کو انجیلی بیان میں دیکھیں تو فرشتے نے ان چرواہوں سے کہا کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ گریٹ جوائے، ایسی خوشی جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ آج کل جو مین پرابلم ہے چرچز میں، اکثر یہ سوال بھی آتا ہے کہ لوگ جب پیغام کی باری آتی ہے تو بور بھی ہو جاتے ہیں، ورشپ میں بھی حصہ لیتے ہیں بڑے اچھے، لیکن جب میسج کا وقت آتا ہے تو آہستہ آہستہ پہلے ہارمونیم بجانے والا اٹھ کے چلا جاتا ہے، بعد میں طبلے والا چلا جاتا ہے۔ وائی؟ تو میں اکثر اس کی ریزن بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سرمن سے انجوائے نہیں کرتے، they cannot get the joy۔ آپ اگر پیغام کو ایک جس طرح استاد ٹیچر سکھاتے ہیں ایسے نہ سیکھیں، اس سے انجوائے کریں، بیکاز اٹس اے ڈیوائن سیلیبریشن۔ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہو۔ اٹس اے گریٹ جوائے۔ اگر آپ اس گڈ نیوز کو سنتے ہیں تو یہ آپ کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرتی ہے۔ اور فضل کے لیے جو گریک میں ورڈ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ مسیح کے ساتھ رشتے کا اسٹیبلش ہو جانا۔ جب
किसी का रिश्ता मसीह के साथ स्टैब्लिश होता है, अगर कोई बंदा घर से बाहर निकलता है, उसे बाहर सड़क पे 1,00,000 रुपया गिरा हुआ मिल जाए, तो आप उसकी फिजिकली और स्पिरिचुअली खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके चेहरे की रंगत जो है वो बदल जाती है। क्रिसमस जो वक्त है, अगर आपका बातिन तब्दील होता है तो आपका ज़ाहिर भी उसको तब्दील हो जाता है। तो ये वक्त है गुड न्यूज़ का कि आप ये गुड न्यूज़ हासिल करें और इस गुड न्यूज़ को फिर आगे फैलाएं। जैसे चरवाहों ने फिर क्या किया कि जाके बैतलहम की चरनी में मसीह को देखा और फिर जो बात उस लड़के के हक में कही गई थी उसको फिर मशहूर किया और खुदा की हम्द करते और तमजीद करते हुए वापस लौट गए। They evangelized the news of Christ. आजकल लोग अपने नाम के साथ मुबश्शिर लगाते हैं, लेकिन ये जो चरवाहे थे ये दुनिया के सबसे पहले एवेंजलिस्ट थे, जिनके पास ये खुशखबरी पहुंचती है, ये गुड न्यूज़ पहुंचती है, वो जाते हैं और इसको दूसरों को जाकर बताते हैं। क्रिसमस वक्त है कि आप अपनी जिंदगी में इसको सेलिब्रेट करें, जिस तरह इन चरवाहों ने किया। आसमान से खुदावंद की हमद हुई, जमीन पर खुदावंद की हमद हुई। इस गुड न्यूज़ को जो है वो आगे दुनिया तक फैलाएं कि यीशु मसीह पैदा हुआ है और वही फिर हकीकत दुनिया का निजात दहिंदा है। और खुशखबरी गुड न्यूज़ जिसे हम कहते हैं वो यही है।